بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے وہ اصحاب کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر علی بن ابی طالب کے دامن کو نہیں چھوڑا اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک علی بن ابی طالب سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے رہے۔ ایسی ایک شخصیت کہ جس کا نام تاریخ کے اندر موجود ہے اور جس نے اپنے کارناموں سے اپنا نام اہل بیت کے شیعوں کے درمیان روشن کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے عظیم منزلت کو حاصل کیا، جناب حجر ابن عدی۔ کون حجر ابن عدی؟ کہ جن کا روزہ آج بھی شام کے اندر موجود ہے اور مومنین وہاں پر جا کے جناب حجر ابن عدی کی زیارت کرتے ہیں۔ کون حجر ابن عدی؟ وہ صحابی کہ جس نے رسول خدا کا بھی زمانہ پایا اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کا زمانہ بھی درک کیا۔ حجر ابن عدی کی شخصیت کے بارے میں سیرت نگاروں نے ایک جملہ مشترکہ طور پہ لکھا ہے کہ یہ نبی اور جناب امیر المومنین کا وہ صحابی تھا کہ جو اس قدر باتقویٰ تھا کہ مستجاب الدعویٰ ہو چکا تھا۔ مستجاب الدعویٰ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ مستجاب الدعویٰ اس صحابی کو کہا جاتا ہے کہ جو اگر پروردگار کی بارگاہ میں کسی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے تو پروردگار اس دعا کو رد نہیں کیا کرتا۔ حجر ابن عدی کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں مستجاب الدعویٰ شخصیت تھی۔ یہ جناب حجر ابن عدی کو جناب امیر المومنین نے اپنی خلافت کے ایام میں لڑی جانے والی جنگوں کے اندر مختلف ذمہ داریاں ان کے حوالے کی۔ جنگ صفین میں ان کی ذمہ داری تھی، جنگ جمل میں ان کی ایک خاص ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے جب جناب امیر المومنین نے اعلان کیا کہ جنگ جمل لڑی جائے گی تو کچھ افراد کو روانہ کیا گیا کہ تم لوگ جاؤ اور کوفے سے ایک لشکر کو اکٹھا کرو۔ کوفے کا گورنر کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ یہ کون ہے؟ یہ شخص دل میں بغض علی بن ابی طالب رکھتا ہے۔ جب اس کو خبر ملتی ہے کہ جنگ جمل لڑی جا رہی ہے اور مولا نے حکم کیا کہ کوفے سے ایک لشکر کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ابھی تک جناب امیر نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت نہیں بنایا ہے، تو ایک مرتبہ یہ کسالت سے کام لیتا ہے اور لشکر کو اکٹھا کرنے سے لوگوں کو روک دیتا ہے۔ جناب امیر المومنین کو یہ خبر پہنچتی ہے تو فوراً اپنے چند دلیر اصحاب کے جن میں سے ایک بہت بڑا نام جناب حجر ابن عدی کا ہے وہ روانہ کرتا ہے کہ جاؤ اور فوراً ہمارے لیے کوفے سے لشکر کو آمادہ کرو۔ جناب حجر ابن عدی کوفہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوفے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری مسجد کے اندر موجود ہے اور ایک مرتبہ اس سے سوال کرتے ہیں آگے بڑھ کر کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے علی بن ابی طالب کے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ جب اس کی طرف سے جواب نہیں آتا تو حجر ابن عدی اس کو مسجد سے نکالتے ہیں اور باہر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد میں ایسے شخص کا کوئی کام نہیں کہ جو میرے مولا علی بن ابی طالب کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے۔ جناب حجر ابن عدی جناب امیر کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لشکر کو آمادہ کیا جاتا ہے اور یہ لشکر لے کر جناب حجر ملحق ہوتے ہیں علی بن ابی طالب کے ساتھ اور جنگ جمل لڑی جاتی ہے اور علی بن ابی طالب اس جنگ جمل کے اندر فتح یاب ہوتے ہیں۔ جنگ صفین کا مرحلہ آتا ہے، حاکم شام کا ایک بہت بڑا لشکر علی بن ابی طالب کے مقابلے میں ہے۔ جنگ محاکمے کے اوپر اختتام پذیر ہوتی ہے، حکمین آتے ہیں، لیکن ابھی بھی سازشوں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، بلکہ لوگوں کے دل کے اندر خوف کو راسخ کرنے کے لیے جگہ جگہ حملے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ آخر کیا پلاننگ ہے کہ جو پس پردہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حکم ہوا کہ خانہ بدوشوں کے قافلے جہاں رکتے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ جیسے ہی جناب امیر کو یہ بات معلوم ہوتی ہے فوراً حجر ابن عدی کو طلب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 2000 لوگوں کا لشکر لو اور جا کے حاکم شام کے لشکر سے جنگ کرو۔ جناب حجر ابن عدی اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر یہ کارروائی چل رہی ہے اور ایک مرتبہ علی بن ابی طالب کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور ان افراد سے جنگ کرتے ہیں۔ جب سے جناب حجر ابن عدی نے یہ عمل انجام دیا اب دشمن کی آنکھوں کا ایک کانٹا بن گئے ہیں۔ کون؟ حجر ابن عدی۔ رہائش کہاں ہے؟ کوفہ کے اندر۔ کوفہ وہ شہر کہ جناب امیر المومنین کی شہادت کے بعد وہاں کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ممبروں سے علی بن ابی طالب کو سب و شتم کیا جائے اور علی بن ابی طالب کے بارے میں غلط باتوں کو منسوب کیا جائے۔ جیسے ہی کوفے کے اندر ایک شخص ممبر پر آتا ہے اور حجر ابن عدی کے سامنے جناب امیر المومنین کے اوپر سب و شتم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حجر ابن عدی زمین سے پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کے چہرے پر دے مارتے ہیں۔ اور اس دن کے بعد سے جب بھی کسی نے کوشش کی کہ علی بن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کریں، حجر آگے بڑھتے اور اس کو پتھر سے سنسار کر دیا کرتے۔ یہ جناب حجر ابن عدی کہ جس نے ہر مشکل کو گوارا کیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے سامنے کوئی اس کے مولا کو برا بھلا کہے۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا اور حکومت تک یہ بات پہنچی کہ حجر ابن عدی ہمارے پلانز کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جناب حجر ابن عدی کی طرف زیاد ابن ابی نامی ایک شخص کو بھیجا گیا کہ جس نے حجر ابن عدی کو قید کیا اور اسیر بنا کے جناب حجر ابن عدی کو لے کے چلا. ابھی رستے میں ہی تھے کہ ایک مرتبہ وہاں سے فرمان جاری ہوا دارالحکومت سے کہ حجر کو 2 چیزوں کی آفر کی جائے کہ یا تو علی بن ابی طالب پر تبرہ کرے، با الفاظ دیگر علی بن ابی طالب پر لعنت کرے، یا پھر اپنی موت کو قبول کر لے. حجر کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے اور مسکرا کے کہتے ہیں امرنی وافد القوم ان العنا علیا فلعنوہ لعنہ اللہ. مجھے اس قوم کے وافد نے یہ خبر دی ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ علی پر لعنت کرو. تو میں تم سب کو حکم کرتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ علی پر لعنت کرو، تم سب مل کر اس پر لعنت کرو اور خدا بھی ان کے اوپر لعنت کرے. جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا کہا کہ بس آج کی رات حجر ابن عدی کی اس دنیا کے اندر آخری رات ہے اور کل کا سورج نکلتے ہی حجر ابن عدی کو قتل کر دیا جائے گا. پوری رات علی ابن ابی طالب کے اس وفادار صحابی نے عبادت کے اندر گزاری. زخم لگائے گئے لیکن علی ابن ابی طالب کو برا نہ کہا. پوری رات عبادت کرنے کے بعد جب دن کا وقت آیا، حجر ابن عدی کو شام سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقے کے اندر قتل کر دیا گیا. اور جب قتل کر دیا گیا تو آج بھی جناب حجر ابن عدی کا روزہ وہاں پر موجود ہے، جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا وہ صحابی ہے کہ جس نے ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر لیا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا تو صرف ایک چیز پر، اپنے عقیدے پر، اپنی محبت پر اور اس ولایت پر کہ جس کی وجہ سے آج بھی تاریخ میں جب بھی علی کے بہترین شیعوں کا نام لکھا جاتا ہے، علی کے جانثار شیعوں کا نام لکھا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک بہت بڑا نام حجر ابن عدی کا شامل کیا جاتا ہے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت